السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود شروع کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 11ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 52 نمبر پر ہے۔ اس کو یہ نام ایک پیغمبر کے نام پر دیا گیا ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، نبی علیہ السلام پر مکہ میں اتری تھی، اسی لحاظ سے اس میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سے جو بڑے بڑے جید انبیاء علیہ السلام تھے ان کے تذکرے ہیں، تاکہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی جائے اور جو نافرمان قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا انجام ان کے سامنے واضح کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں جو اس سے آگے آ رہی ہے اس میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم بیان کی گئی ہیں، پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے حکمت والے خبر والے کی طرف سے۔ تو اس میں قرآن مجید کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کتاب ہے۔ کتاب ایک لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کلام فرمایا اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو لکھا، اور جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ساری زندگی بھی پڑھنے سے مسلمان کا دل نہیں اکتاتا۔ قیمت دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اس کی آیات محکم ہیں۔ محکم کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی آیات جو حقیقت پر مبنی ہیں اور جس کے اندر کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں متشابہات آتی ہیں، یعنی ایسی آیتیں جن کے سمجھنے میں کچھ بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی حکم قرآن مجید میں نازل کیے گئے ہیں، یعنی جتنے بھی فرائض نازل کیے گئے ہیں، وہ تمام فرائض پر مبنی آیات کو محکم آیات کہا جاتا ہے، یعنی بعض مفسرین کا یہ خیال ہے۔ ثم فصلت، یہ اس کی تیسری صفت ہے کہ پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی یہ محکم بھی ہے، اس کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے آنے والے حالات بیان کیے ہیں یا قیامت کے بعد کے واقعات بیان کیے ہیں یا جو گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور اس کی یہ صفت ہے کہ یہ مفصل ہے، یعنی مبہم نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے پتہ ہی نہ چلے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ یہ حکیم خبیر، یعنی ایک ایسے اللہ کی طرف سے ہے جو پوری حکمت والا اور پوری طرح سے اپنی مخلوق سے باخبر ہے، یعنی یہ کسی ایسے شخص کی طرف سے یہ کتاب نہیں بنائی گئی جس سے کسی غلطی کا امکان ہو، بلکہ اس کا کلام کرنے والا وہ اللہ ہے جو پوری حکمت اور پوری دانائی کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا، اور زمین کے فسادات کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ تمام مذاہب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، فساد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کے حالات اس چیز کی
پوری دلیل ہیں کہ جب دنیا کے اوپر جہاں جہاں بھی اسلام نافذ ہوا وہاں وہاں امن اور سکون ہو گیا۔ فرمایا اننی لکم منہ بشیر و نذیر، بے شک میں تمہارے لیے اس سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں جو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ لوگوں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب کے حقدار ٹھہرو گے، اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یُمَتِّعْكُمْ فائدہ دے گا وہ تمہیں، متاعًا حسنا متاع حسن یعنی اچھا فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقرر مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور وہ دے گا ہر فضل کے حقدار کو اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ بس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کے لیے اور بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن انسان اپنی انسانیت کے تقاضے سے گناہ تو کر ہی لیتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہو؟ فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، کیونکہ اللہ رحیم کریم ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بہت فائدے بیان کیے، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، اور بھی کئی فضیلتیں اس کی بیان کی گئیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو یہی کہا کہ تم اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے تو وہ بادلوں کو برسنے کے لیے بھیج دے گا، تمہاری اولاد میں، مال میں، جان میں برکت کر دے گا۔ تو ان تمام آیات سے اور احادیث سے استغفار کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آگے یہ ہے کہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یعنی ایسے الفاظ جن میں استغفار بھی ہو اور توبہ کے الفاظ بھی ہوں، جس طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اس طرح کے کلمات کثرت سے پڑھنے بھی چاہیے اور اپنا عمل بھی اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لے لیکن سارے گناہ کرتا چلا جائے، دکان پہ بیٹھا ہے تو وہاں گناہ کر رہا ہے، گھر میں بیٹھی ہے تو وہاں گناہ کر رہی ہے، نہیں، بلکہ پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو۔ اور ایک بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ استغفار کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ استغفار استغفار کہتے ہیں تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ اس کا معنی ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفار یہ تو مصدر ہے کہ بخشش مانگنا، اس لفظ کے ورد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ تمہیں متاعًا حسنا دے گا، یعنی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگنے کے بدلے میں متاع حسن اچھے فائدے کا وعدہ کیا ہے، یعنی سکون کی زندگی، نیک اولاد، اچھی زندگی، صحت مند، اور یعنی بہت سے ایسے فکروں سے خالی جس میں دولت مند مبتلا ہیں، اور پھر آخرت میں اس کی زندگی کا انجام بھی بہتر۔ جبکہ کافروں کے لیے متاع الغرور کہا ہے کہ وہ دھوکے کے فائدے میں ہیں، یعنی وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ دنیا جب موت آئے گی تو دھوکہ دے جائے گی۔ فرمایا الی اجل مسمى مقررہ مدت تک، یعنی انسان کی جتنی زندگی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا، اور پھر جو لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں اور زیادہ کرنے والے ہیں، فضل کے حقدار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اجر دے گا۔ لیکن جو پھر جانے والے ہیں ان کو پھر عذاب کبیر سے ڈرایا گیا ہے۔ الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹ کر جانا،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجرم کو سزا دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، اور دوسرا یہ کہ جو سزا دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ پوری قدرت اور طاقت کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، یعنی کوئی بھی مجرم اس کے دربار سے غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، اور وہ اس قدر قادر ہے کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی پکڑ لے گا اور اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، خبردار بے شک وہ لپیٹتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ اس وقت جانتا ہے جو وہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو وہ ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دل کی تمام باتوں کو یا دل کی تمام حالتوں کو۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یعنی مسلمان لوگ جو بہت باحیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر حیا کی نصیحت کرتے رہتے تھے، تو وہ اس قدر حیا کرنے لگ گئے کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنے جسم کو ننگا کرنا بھی منع ہے، اور وہ یعنی دوہرے ہی ہوتے جاتے تھے، چھپتے ہی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تو تمہاری ہر مخفی حالت کو جانتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کافر لوگ جو کچھ کرتے ہیں چھپا کر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارکردگی سے بے خبر ہے۔ نہیں، اللہ ان کی کارکردگی سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام حالات کا پتہ ہے، حتیٰ کہ بعض ایسی حالتیں جن میں ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ ان حالات میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد منافقین بھی لیے ہیں کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپ کر ایسی باتیں کرتے تھے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی، آپ کی مخالفت میں ہوتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ ساری کارکردگی اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں، جب کہ اللہ تو ان کی ہر مخفی حالت کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دل میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسے ہی دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے والے، وہ ایسے ہی خیالات سوچتے ہیں کہ ہمارے مکر فریب چھپے ہوئے ہیں اور ہمارا مکر کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا فی الارض زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کو۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، ہر چیز بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت میں اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر دونوں آیتوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے اوپر ہر ذی روح کا رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دے رہا ہے، تو پھر یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں مگر اللہ پر یہ ذمہ ہے اس کا رزق، اللہ پر ہے اس کا رزق۔ تو یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر رزق ہے تو پھر جو لوگ فاقے سے مر جاتے ہیں وہ کیوں مرتے ہیں؟ جہاں قحط پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے علاقے قحط کے زد میں آ جاتے ہیں، وہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو رزق کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسانی ہاتھوں کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق ہر ایک کا پورا اتار دیا ہے، اب جب وہ حکومتوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آتی ہیں
تو وہ ان کو اپنے نفع کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی غلط تقسیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں قحط پڑ جاتا ہے اور بعض علاقوں میں اس کی کثرت ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی بالکل نہیں، اللہ اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی صداقت اپنی زندگی سے ہی نظر آئے گی کہ آج سے ہم 30 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر اس وقت دنیا کے افراد تھوڑے تھے تو وسائل بھی تھوڑے تھے، کھیتیاں بھی تھوڑی تھیں، پھل اور باغات بھی تھوڑے تھے۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بڑھا دیا ہے تو دیکھیں کہ سال میں ایک کی بجائے دو دو تین تین فصلیں زمین سے لی جا رہی ہیں، دو دو تین تین مرتبہ پھل حاصل کیا جا رہا ہے۔ وہ مرغیاں، وہ جانور جو اپنے وقت سے پلتے تھے اب وہ مہینوں کی بجائے ہفتوں کی بجائے دنوں میں پل رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا رزق ہے کہ جس طرح اس نے مخلوق کو بڑھایا اسی طرح اس نے وسائل کو بھی بڑھا دیا۔ اتنا سونا، اتنی چاندی اور پھر تیل کے ذخائر اور پھر کوئلے کے ذخائر، بہت سی دھاتوں کے ذخائر، پہلے تو یہ چیزیں نہیں نکلی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بڑھا دیا تو وسائل بھی بڑھا دیے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے مستقر کا کہ اس کا باپ کون ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہاں رہے گا، اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے مستودع کا کہ وہ مرنے کے بعد کس قبر میں کہاں کس مٹی میں دفن ہوگا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اس کی تمام ہی تفسیریں ٹھیک ہیں، ہر لحاظ سے اس کی تفسیر ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حالت کو ہر وقت میں ہر طرح سے جانتا ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ بے شک تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو لیٹ کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے روکا ہے، یعنی عذاب کیوں رکا ہوا ہے، آ کیوں نہیں رہا۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ خبردار، جس دن ان پر وہ عذاب آ جائے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو ان سے پھر وہ پھیرا نہیں جائے گا، لوٹایا نہیں جائے گا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو وہی عذاب گھیر لے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ پہلے مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں ارض و سماوات کو پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر کامل ہے کہ اللہ لمحے بھر میں بھی سب کچھ کر سکتا تھا، تو پھر 6 دن کے اندر کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی طبیعت کا اثر خود بخود اولاد میں آتا ہے، اسی طرح خالق کی طبیعت مخلوق سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کو لمحے بھر میں پیدا کر دیتے تو اللہ کی قدرت تو تھی، لیکن انسان انتہائی جلد باز ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر بنایا۔ اور پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس چیز کو سوچنا کہ وہ پانی کون سا تھا، عرش کیسا تھا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے بہت بڑی ہیں، ان چیزوں کو سوچنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوچوں سے اور ایسی باتوں سے تقریباً منع کیا ہے۔ ویسے سائنس ان ساری چیزوں کو اب ثابت کر رہی ہے،
فرمایا کہ لیبلوکم، یعنی انسان کی تخلیق کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک رضا ہے کہ اس نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا، پھر ان کو نیکی اور برائی کا راستہ دکھایا، اور نیکی پر اجر دیا اور برائی کے اوپر ان کو سزا سنائی۔ یہ اس کی رضا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے دنیا کو کیوں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ تھا، اور اللہ اپنے ارادوں کو مکمل کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو تو نہیں سمجھتے، بلکہ الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور موت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تو کافر لوگ جادوگر کہتے ہیں اگر عذاب آتا ہے تو پھر یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر عذاب ان کو لیٹ کر کے ان کی مہلت بڑھائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ما یحبسہ، اس کو کس نے روکا۔ یعنی انسان کی عجیب طبیعت ہے کہ سیدھے کام کی طرف نہیں آتا، بلکہ الٹی باتیں اور الٹے اعتراضات ہیں۔ تو اصل میں انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی جو اس کے ساتھ نیکی ہے، جو رحمت ہے، اس کو پہچانے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو یہ اس طرف نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کفر اور انکار کی طرف آتا ہے اور الٹے سیدھے سوال و جواب کرتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہی عذاب اس کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اور اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔